ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزئی جو سابق وزیر بھی رہے ہیں، شوکت یوسفزئی صاحب آج بڑا فیصلہ آیا، عمران خان کے حق میں آیا اور ان کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ نااہل نہیں ہیں اور اس کے ساتھ جہانگیر ترین کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو آپ تحریک انصاف کی فتح سمجھتے ہیں اس کو یا نیم فتح سمجھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک کورٹ کا فیصلہ ہے تو وہ ہم نے پہلے کہا تھا، خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ خان کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ انشاءاللہ فتح ہوگی ہماری، اس لیے کہ ایسی کوئی بات تھی نہیں، اس کیس میں کچھ نہیں تھا، سوائے یہ تھا کہ ان کو انگیج کرنا تھا۔ جہانگیر ترین صاحب کے فیصلے پہ تھوڑا افسوس ہوا ہے اور دیکھیں گے کہ آگے لائرز کیا کہہ سکتے ہیں یا کیا کرتے ہیں آگے، یا پارٹیز کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جو فیصلہ ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ عمران خان کا فارن فنڈنگ کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا گیا ہے، تو ابھی بھی عمران خان صاحب پوری طرح بری الذمہ قرار نہیں دیے گئے سپریم کورٹ کے اس فیصلے۔ دیکھیں، جہاں تک فارن فنڈنگ کا تعلق ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جتنے ڈیٹیلز مانگی گئی تھی ہم دیں۔ دیکھیں، ہمیں ہمیشہ باہر سے جو ہمارے پیڈ ممبرشپ ہے وہ ہمیں فنڈ آتے ہیں، یا جو اسپیشل کسی ایونٹ کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے پاکستانی وہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ اس کو اس حوالے سے عمران خان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو کوئی فارن فنڈنگ نہیں ملی، اس حوالے سے سرٹیفکیٹ عمران خان کا دستخط شدہ ہے، جس پہ اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کے آج کے حکم کے مطابق۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ معاملہ طے ہونا تو باقی ہے؟ میرے خیال سے انشاءاللہ وہاں بھی ہم بری ہوں گے۔ عمران خان، آپ کو پتہ ہے اس ملک کی اس وقت امید ہے، پاکستان کی امید ہے، اور وہ واحد پولیٹیشین ہے کہ انہوں نے پہلے سے اعلان کیا تھا کہ اگر میرے خلاف فیصلہ ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ ایسا بہت کم لوگ ہوتے ہیں، آج اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا تو شاید وہ آج اعلان بھی کر دیتے۔ لیکن جہاں تک فارن فنڈنگ، میں نے آپ کو کہا وہ فارن فنڈنگ نہیں ہے جو غیر قانونی جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جو پیڈ ممبرشپ کی صورت میں ہمیں ملتی ہے، یا جو ہمارے اپنے ممبرز ہیں وہ کرتے ہیں پارٹی کے لیے، تو وہ اس کا فیصلہ ابھی الیکشن کمیشن کرے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی ہمارے حق میں آئے گا۔ اچھا، جہانگیر ترین تحریک انصاف کے بہت اہم لیڈر ہیں اور عمران خان کا جتنا بھی بیانیہ تھا وہ کرپشن کے خلاف ہے، مگر عمران خان کے جو رائٹ ہینڈ مین ہیں جہانگیر ترین صاحب، عدالت سپریم کورٹ اب پاکستان کہہ رہی ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو عمران خان جو ہے ان کا بیانیہ کہاں گیا؟ وہ کرپشن والا، کرپشن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، وہ انہوں نے دھرنے بھی دیے کرپشن کے خلاف، ان کے اپنا رائٹ ہینڈ مین جہانگیر ترین ان کے بغل میں جو کھڑے تھے وہ کرپٹ نکلے، سپریم کورٹ نے آج اعلان کر دیا۔ ابھی تو آپ کرپٹ نہیں کہہ سکتے نا، کوئی انہوں نے کرپشن کی نہیں ہے، صرف ایک ایشو تھا کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا وہ جو ایسٹس ان کے پاس تھے، تو ابھی تو کیس مطلب یہ کہ ان کے جو وکیل ہیں ظاہر ہے وہ اس پہ زیادہ ان کو جانکاری ہوگی، وہ زیادہ اس پہ زیادہ بول سکیں گے، لیکن جو فیصلہ ہے عدالت کا، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس سے پہلے کہا تھا کہ ہم مانیں گے، ہم نے مان لیا ہے، لیکن انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اب یہ تو پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے۔ جہانگیر ترین کے کیس میں اور نواز شریف کی نااہلی میں، دونوں کی نااہلی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جہانگیر ترین صاحب کا کیس وہ کہ نواز شریف کے کیس میں یہ فرق ہے کہ نواز شریف نے تو جو ایسٹ ان کے ہیں وہ تو انکاری تھا نا، تو جہانگیر ترین نے تو انکار نہیں کیا کہ ایسٹ نہیں ہے، ان کے بچوں کے نام پہ انہوں نے کہا بچوں کے نام پہ، انہوں نے چھپائے نہیں 2013 کے نامینیشن پیپر میں نہیں انہوں نے ظاہر۔ دیکھیں، مجھے اس کا زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وکلا ہیں اس میں زیادہ وہی وہ کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور پارٹی میں وہ بہت اہم اس پہ ہیں، لیکن انشاءاللہ